السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین، آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے اندر عقل کے 100 اجزاء ہیں، مگر 99 اجزاء کس کے پاس ہیں؟ یعنی کہ 99% یوں سمجھ لیجئے عقل کس کے پاس ہے، باقی ایک حصہ جو بچتا ہے وہ سارے لوگوں کے پاس ہے۔ جبکہ ہم اور آپ میں بھی بہت بڑے عقل مند موجود ہیں، مگر ان تمام لوگوں پر ہم تمام لوگوں کے پاس صرف 100 اجزاء میں سے یا 100 حصوں میں سے عقل کا صرف ایک حصہ موجود ہے۔ 99 حصے عقل کے کس کے پاس موجود ہیں؟ بہت ہی پیاری روایتیں ہیں اور بہت ہی پیاری جانکاری ہے، شریعت مطالعہ سے ٹچ۔ آپ اسے بغور سماعت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، معلومات میں، آپ کی جانکاری میں، نالج میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے 71 کتابیں پڑھی ہیں اور ہر کتاب میں پڑھا ہے کہ ابتدائے دنیا سے انتہائی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو عقل و فہم اور دانش کی جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و ذکا سے اتنی مناسبت بھی نہیں رکھتی ہیں کہ دنیا کے سارے ریگستانوں کی ریٹ کے مقابل میں ایک ذرہ۔ اب آپ ذرا غور کریں، تبارک و تعالیٰ نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عقل و دانش کی خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ داؤد ابن حجر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں سب سے افضل اور سب سے دانا ہیں۔ عوارف المعارف ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس میں کسی عظیم شخصیت کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ عقل کے 100 اجزاء ہیں، جبکہ 99 اجزاء نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے ہیں اور بقیہ ایک جز سارے لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جو شخص اس بات میں غور و فکر کرے گا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کس طرح سے تربیت فرمائی، انہیں کیسے اہم مشوروں سے نوازا اور ہر موڑ پر ان کی اصلاح فرمائی، بگڑے ہوئے لوگوں کو سنوارا سدھارا، جبکہ آپ نے اس کی پہلے سے کوئی ٹریننگ نہیں لی تھی، آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا، آپ نے کوئی مشق نہیں کی تھی، تو یقیناً اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے دانشوروں، سارے عقلاء سے سب سے زیادہ عقل رکھنے والے تھے۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل عرب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر پر غور کرے کہ وہ اہل عرب جن کی طبیعتیں نفرت انگیز ہوا کرتی تھیں، جو بہت زیادہ شر پسند ہوا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر سے وہ آپ کی طرف جھک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف کو برداشت کیا، ان کی اذیتوں پر صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جمع ہو گئے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، یہیں تک بس نہیں بلکہ اپنے وطن اصلی کو چھوڑ دیا، مہاجر بن گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کو باعث فخر محسوس کرنے لگے، تو یقیناً اس شخص پر یہ بات متحقق ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل و فہم کی وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں جو آج تک نہ کسی شخص کو ملی ہیں اور نہ صبح قیامت تک کسی شخص کو ملیں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک تمام عقلوں سے وسیع ہے تو یقیناً آپ کے اخلاق عالیہ بھی تمام اخلاق سے برتر و بالا ہوئیں گے اور ان میں کسی بھی طریقے کی کوئی تنگی نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، بڑی ہی معلوماتی گفتگو میں آپ تک یہ پہنچانے جا رہا ہوں۔ عقل کے مقام کے بارے میں اختلاف پایا گیا ہے، یعنی کہ عقل کا ٹھکانہ کہاں ہے، عقل کہاں موجود ہے، دماغ میں موجود ہے یا دل میں موجود ہے؟ تو جمہور متکلمین اور شوافع یہ کہتے ہیں کہ عقل کا ٹھکانہ جو ہے وہ دل ہے،
اور امام بخاری نے الادب کے اندر اور امام بیہقی نے الشعب کے اندر چند اسناد کے ساتھ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا عقل کا ٹھکانہ دل ہے اور رحمت کا ٹھکانہ جگر ہے اور رافت کا ٹھکانہ تلی ہے جبکہ نفس کا ٹھکانہ پھیپھڑے میں ہے۔ لیکن اکثر اطباء اور احناف فرماتے ہیں کہ عقل کا ٹھکانہ جو ہے دل نہیں ہے بلکہ عقل کا ٹھکانہ دماغ ہے۔ اب پہلا گروہ جنہوں نے عقل کا ٹھکانہ دل بتایا ہے ان کے ہم دلائل سنتے ہیں، اور پھر جنہوں نے عقل کا ٹھکانہ دماغ بتایا ہے ان کے دلائل سنیں گے اور بات واضح ہو جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس گروہ کے دلائل کو دیکھتے ہیں جنہوں نے عقل کا ٹھکانہ دل بتایا ہے۔ انہوں نے دلیل دی ہے قرآن مقدس کی سورہ قاف ہے، آیت نمبر 27 ہے، اس کا ترجمہ میں آپ تک پیش کر رہا ہوں۔ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل بینا رکھتا ہو۔ تو انہوں نے خاص طور سے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ عقل کا ٹھکانہ جو ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے۔ مزید ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کا ایک حصہ یا جسم کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو بقیہ جسم بھی صحیح ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر بگاڑ یا فساد پیدا ہو جائے تو جسم کے اندر بھی بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہوا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسم کی اصلاح اور جسم کے فساد کو دل کے تابع کیا ہے، حالانکہ دماغ بھی جسم کے اعضاء میں سے ہی ایک عضو ہے۔ طبیبوں کی دلیل کا جواب یہ دیا گیا جو یہ کہتے ہیں کہ عقل کا ٹھکانہ دماغ ہے، تو جب دماغ خراب ہوتا ہے تو عقل بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عادت جاری فرما دی ہے کہ عقل کے خراب ہونے سے، عقل کی خرابی سے دماغ کی خرابی ہوا کرتی، کیونکہ عقل اس میں نہیں ہے، یعنی اس میں کسی چیز کی رکاوٹ ہے۔ فی الحال انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ عقل کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، دماغ سے نہیں ہوتا ہے۔ مگر محترم سامعین، اکثر اطباء اور احناف کا ماننا یہ ہے کہ عقل کا تعلق جو ہے وہ دل سے نہیں دماغ سے ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اچھے سے اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں کہ عقل کا تعلق دماغ سے ہوا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہیں تک بس نہیں بلکہ بعض علماء نے عقل کی اقسام بھی فرمائی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ عقل جو ہوتی ہے چند قسموں کی ہوا کرتی ہے یا چند طرح کی ہوا کرتی ہے۔ خاص طور سے انہوں نے 5 اقسام عقل کی فرمائی ہیں۔ ایک عقل شرفی ہے، ایک غزیزی ہے، ایک زہاد کی عقل ہے، ایک عقل کسبی ہے، اور ایک عقل عطائی ہے۔ اب یہ پانچوں کی تعریف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عقل شرفی جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے، کیونکہ آپ کی عقل جو ہے تمام عقول پر شرف اور فوقیت رکھتی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقل ہے وہ عقل شرفی ہے۔ اور عقل غزیزی جو ہے وہ یہ تمام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، تمام مرد مومن یا کافر جو بھی ہیں سب کے اندر پائی جاتی ہے۔ عقل کسبی جو ہے خاص طور سے یہ دانش مند حضرات کے ساتھ مل کر کے اس کا حصول ہو جاتا ہے، اور یہ بھی مطلب سب کے اندر پائی جا سکتی ہے جو بھی اس چیز کا حصول کر لے۔ عقل عطائی خاص طور سے یہ مرد مومن کے ساتھ ہوا کرتی ہے، یعنی کہ اس عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ اور عقل زہاد خاص طور سے اس عقل کو کہا کرتے ہیں جو بہت زیادہ دانش مند، بہت زیادہ دانا لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زاہدوں کی صفوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، عقل کی یہ 5 اقسام ہیں، انہیں اچھے سے آپ یاد کیجئے گا۔ مزید جو بھی گفتگو آپ تک پہنچائی ہے اسے اپنے ذہن و فکر میں رکھیے گا، اور اسے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔